قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، مولانا تحقیق حسین رضوی کی زوجہ کے سلسلے میں ایصال ثواب کے لیے مجلس آپ حضرات نے برگزار کی. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت آنے سے پہلے ہمیں ایسا عمل انجام دینا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عاقبت بخیر. ایک شخص آتا ہے مولائے کائنات کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے، وقال علیہ السلام مولائے کائنات سے کہتا ہے، لرجل، ایک شخص، سألہ ان یعظہ، اس نے مولائے کائنات سے سوال کیا کہ مولا اسے واعظ کرے، مولا مجھے واعظ کریے. مولا سے اس نے سوال کیا. قال، مولا نے فرمایا، لا تکن، تو مت ہو جا، ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، تو ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جو آخرت کی امید رکھتے ہیں بغیر عمل کے، بغیر کچھ کیے، بغیر نماز پڑھے، بغیر روزہ رکھے، بغیر حج کیے، جو فرائض جو بھی واجبات ہیں اسے بنا انجام دیے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 150 آپ پڑھ لیجئے گا جا کے. مولا فرماتے ہیں بغیر عمل کے تو آخرت کی امید رکھتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں عمل کرنے کے لیے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ہم ماتم کر لیں گے، وہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کافی ہے. مولا کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کافی ہے. مولا سے زیادہ سمجھدار. صلوات بھیجیں محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وَيُرْجِ التَّوْبَةَ بِطَوْلِ الْعَمَلِ، اور طولانی آرزوؤں کی وجہ سے توبہ کو ٹالتا رہتا ہے. آج کر لیں گے توبہ، کل کر لیں گے، ابھی مال اکٹھا کرنے دو، ابھی اور تھوڑا سا کھیل لینے دو، الٹی سیدھی چیزیں ہے نا، اور سود بیاج ابھی لینے دو خواہشات کے لیے، کل کر لیں گے توبہ، پرسوں کر لیں گے، 2 سال بعد کر لیں گے. طویل آرزو. مولا کہہ رہے ہیں تم اس طریقے ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یقول فی الدنیا بقول الزاہدین، تم ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں جیسے زاہد انسان، متقی اور پرہیزگار انسان کرتا ہو. باتیں تو ایسی کرتے، بہت لمبی لمبی باتیں کہ ہم سے بڑا متقی نہیں ہے، ہم سے بڑا پرہیزگار نہیں، ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ، اور جو کچھ بھی دنیا میں عمل انجام دیتے ہیں ان کا سارا عمل رغبت والا ہوتا ہے، دنیا کو چاہتے ہیں، خواہشات دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. سارا عمل دنیا کے لیے ہوتا ہے، سارا عمل ان کا دنیا کے لیے ہوتا ہے. ایسے مت ہونا. اور پھر اس کے بعد صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں مولا کائنات؟ مولا کائنات کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی ایسے انسان کا عمل
کہتا تو ہے کہ ہم بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، زاہد ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اس کا عمل کے میدان میں وہ متقی پرہیزگار نہیں ہوتا. اس کا جتنا بھی عمل ہوتا ہے دنیا کے لیے ہوتا ہے. باپ کے لیے ایصال ثواب کی اگر مجلس بھی کی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کو بلا لیں، ان کو بلا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ہے نا. نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، سماج تو کیا کہیں گے ان کے لیے آپ کر رہے ہیں، باپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ماتم انسان کرتا ہے، فلاں دیکھ لے ہم بہت اچھے ماتمی ہیں. یا ایک بچے سے میں نے پوچھا یہ جو زنجیر کا ماتم تم کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ کہا اس کے بہت فائدے. ہم نے کہا کیا فائدے؟ ایک فائدہ بتاؤ کوئی. کہا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا خون صاف ہوتا ہے. جس طریقے سے خون بدن سے نکالا جاتا ہے، ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو خون تازہ خون ہو جاتا ہے، ہمارا خون تازہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. ہم نے کہا پھر آپ نے ماتم امام حسین کے لیے نہیں کیا، آپ نے جسم، اپنی صحت، اپنی سلامتی کے لیے ماتم کیا. تو کیا فائدہ ہے ایسے عمل کے لیے؟ ایسے عمل سے کیا فائدہ ہے جو دکھاوے کے لیے ہو، جو دوسرے کے لیے ہو؟ اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور بعض لوگ ماتم وغیرہ کرتے کیا کرتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں ہمارا اسٹیٹس. اور اسٹیٹس کا مطلب اسٹیٹس یعنی ہماری حیثیت. اسٹیٹس کا تو انگلش کا مطلب یہی نا، ہماری حیثیت. اور جب اسٹیٹس پہ اصل حیثیت ان کی دیکھی جائے تو کبھی نازیبا عورتوں کی تصویر ہوتی ہے، ان کی حیثیت یہی ہے. کبھی گانے ہوتے ہیں، ان کی حیثیت یہی ہے. کبھی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں اسٹیٹس پہ، ان کی حیثیت یہی ہے. اسٹیٹس کا مطلب یہی ہے، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں بعض چیزیں، اپنی حیثیت کا اظہار کرتے ہیں. میری حیثیت یہ ہے کہ میں ایک ایسی عورت سے مشابہت رکھتا ہوں جو بد کردار ہے، میں ایسے شخص سے مشابہت رکھتا ہوں جو فلمی دنیا سے تعلق رکھتا ہے. یہی سب ہوتا ہے اسٹیٹس. صلوات بھیجیں محمد والے. ان اوتیا، باتیں تو لگتی ہوں گی لیکن حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے. ان اوتیا منہا لم یشبع، اور جب دنیا سے انہیں کچھ عطا کیا جاتا ہے، اللہ جب انہیں دیتا ہے دنیا سے مال و دولت، تو وہ سیراب نہیں ہوتے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. پھر اس کے بعد وَإِن مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ، اور اگر اللہ کبھی تنگی لا دیتا ہے تو پھر اس میں قناعت نہیں کرتے ہیں کہ قناعت کر لیں، پھر دوسرا راستہ حرام خوری کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یعجزو عن شکر ما اوتیا، ایسے افراد عاجز ہیں شکر ادا کرنے پہ کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس کا وہ شکر نہیں کرتے ہیں، وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں. جب قناعت نہیں کرتے تو کیا شکر ادا کریں گے؟ وہ تو دوسرے راستوں میں بھاگنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد یبتغی زیادتہ فیما بقیا، اور آنے والے دنوں میں زیادہ کے طلبگار ہیں لیکن شکر نہیں کرتے ہیں. وہ چاہتے بس زیادہ سے زیادہ ہی آتا رہے، اس میں کمی نہ ہو. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایسے مت ہو جاؤ، ایسے مت ہو جاؤ ینہا ولا ینتہی، کہ لوگوں کو تو تم منع کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا مت کہو، ویسا مت کہو، باپ کی عزت کرو، باپ کی بے حرمتی نہ کرو. لوگوں کو تو منع کرتے ہیں برائیوں سے کہ ایسا نہ کرو، لیکن خود برائیاں انجام دیتے. ایسے مت ہو جاؤ، مولا کہتے ہیں ایسے مت ہو جاؤ. وَيَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي، اور ایسے مت ہو جاؤ کہ تم خالی نیکیوں کا حکم دو. ارے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، بیٹے کو جگا دیا، بیوی کو جگا دیا، دیگر افراد کو بھیج دیا مسجد میں، خود جو ہے مستی کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں. تو ایسے مت ہو جاؤ، مولا منع کرتے ہیں. پھر بِحُبِّ يُحِبُّ الصَّالِحِينَ، اور ایسے مت ہو جاؤ کہ صالحین سے تو محبت کرو، صالح لوگوں سے محبت کرو. یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، اور انہوں نے جو عمل انجام دیا ہے اس عمل کو انجام مت دو. مولا کہہ رہے ہیں ایسے مت ہونا کہ تم صالحین سے تو محبت کرو. صالحین کی اگر مصداق دیکھنی ہے تو صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو صالحین، تمام صالحین پر بھاری ہے. وہ کون شخصیت ہے؟ جس کے لیے امام زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ عبد الصالح. مولا عباس کے لیے امام کہتے ہیں سلام ہو صالح بندے پر. کون ہے جو کہتا ہے کہ ہم مولا عباس کو نہیں چاہتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں؟ مولا عباس کو تو چاہتے ہیں، صالحین بندے کو چاہتے ہیں، لیکن صالحین بندے نے جو عمل انجام دیا ہے وہ نہیں کرتے ہیں.
مولا عباس کا سر جب سالم کے سامنے آیا تھا تو پیشانی پہ سجدے کا نشان دیکھ کے کہ اتنا جوان پڑیل جوان اور اتنا زبردست نمایاں سجدے کا نشان، یعنی مولا تو عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ہم تو محبت تو کر رہے ہیں صالح بندے سے، مولا عباس سے محبت کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا اس سے محبت نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے لیے تعجب کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، اور جو گنہگار لوگ ہیں ان سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں گنہگار لوگوں سے۔ گنہگار لوگوں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے حق زہرا کھایا ہے اس سے کوئی دوستی کرتا ہو؟ سب بغض رکھتے ہیں اس سے جس نے حق زہرا کھایا ہو۔ کیا مولا کہہ رہے ہیں وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ، گنہگار لوگوں سے تو یہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، جبکہ انہی میں سے ایک بھی ہیں۔ خمس نہ نکالے انسان، خمس نہ نکالنا کیا ہے؟ حق زہرا کھانا ہے، حق سادات کھانا ہے، حق امام کھانا ہے، خمس کا نہ نکالنا۔ جو بھی واجبات ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اگر کوئی نہیں نکال رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ حق امام کھا رہا ہے، حق مولا کھا رہا ہے۔ حق زہرا جس نے کھایا اس سے تو دشمنی ہے، اور خود حق زہرا کھا رہے ہو اس کے کوئی پرواہ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یکرہ الموت لکثرت ذنوبہ، موت کو گناہوں کی وجہ سے ناگوار سمجھتے ہیں، موت کو گناہوں کی وجہ سے ناگوار سمجھتے ہیں۔ وما یکرہ الموت من اجلہ، گناہ کی حالت میں موت کو برا سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی باز نہیں آتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ ان صدمہ ذلہ نادما، جب بیماری آتی ہے تو پشیمان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ مولا فرما رہا ہے کہ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ وَإِنْ صَحَّ أَمِنَا لاہیا، اور جب یہ تندرست ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر وہی لہو لباب میں شروع ہو جاتے ہیں، وہی پرانی عادتیں، وہی پرانی روش۔ مولا کہہ رہے ہیں ایسے مت ہونا۔ یعجب بنفسہ اذا عوفیا، جب صحت مل جاتی ہے تو اکڑ کر چلنے لگتے ہیں، ہاں غرور کرتے، عجب کرنے لگتے ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے۔ وَيَقْنَطُ اذا ابتلیا، اور نا امید ہو جاتے ہیں جب اللہ ان سے امتحان لیتا ہے، نا امید ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا مال میں کمی آئی، تھوڑی سی اولاد کو اگر مثلاً اولاد کو اگر لے لیا یا کسی بھی اعتبار سے اللہ نے امتحان لیا تو نا امید ہو جاتے ہیں، برا بھلا اللہ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان اصابہ بلاء دعا مضطر، جب کوئی بلا آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو پریشان حال لوگوں کی طرح جو ہے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بلا آتی ہے تب دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضُ مُغْتَرًّا، اور جب سہولت و آسانی مل جاتی ہے تو دوبارہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اس دنیا کے۔ جب آسانی مل جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ جو ہے اسی دنیا کے دھوکے میں یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تغلبہ نفسہ علی ما یظن، ان کا نفس جو ہے، ان کا نفس انہیں خیالی باتوں پر آمادہ کر دیتا ہے، خیالی باتوں پر۔ مثلا ایک شاعر نے شعر پڑھ دیا کہ ہمیں کیا ڈر، ہم تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ہم سے تو منکر نکیر سوال ہی نہیں کریں گے۔ یہ خیالی پلاؤ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ شاعر اپنا خیال پیش کر رہا ہے، یہ ذاکر اپنا خیال پیش کر رہا ہے۔ کسی معصوم کی حدیث، اگر معصوم کی حدیث پیش کرنا تو یہ خطبہ پیش کرو، مولا کے کلام کو پیش کرو۔ مولا تو کہہ رہے ہیں بلا عمل کے جو ہے آخرت نہیں ہے، اور خیالی پلاؤ پیش کر دیا، اس پہ واہ واہ کر دی اور داد دے دی، نعرہ لگا دیا، خیالی باتوں میں آمادہ ہو جاتی ہے دنیا۔ ایسے ہوئے صلوات بھیجے محمد والے اپنے نفس کو خیالی باتوں میں آمادہ کر لیتا ہے۔ ولا یغلبها علی ما یستیقن، اور جو یقینی بات ہے اس پر اپنے نفس کو قابو میں نہیں لاتا ہے۔ یقینی یہ ہے کہ نماز پڑھو نجات ملے،
یقینی یہ ہے کہ روزہ رکھو نجات ملے گی، یقینی یہ ہے کہ والدین کا احترام کرو، یقینی یہ ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، یقینی یہ ہے کہ اولاد کا خیال رکھو، یقینی یہ ہے اپنے معاشرے کا خیال رکھو۔ اس پہ جو ہے اعتماد نہیں، نفس، اس پہ نفس غالب ہے۔ ایسی چیزوں پر انسان کا اپنا نفس غالب ہے، لیکن خیالی باتوں پہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمیں تو نجات مل جائے گی، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ صلوات محمد والے یخاف علی غیرہ بادنی من ذنبہ، دوسرے اگر چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں تو اس سے ڈرتا ہے، اس کی جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ اپنے باپ کا احترام، خود چاہے باپ کو گالیاں دیتا پھر دوسرے، مولا فرما رہا ہے ایسے مت ہونا کہ دوسرے کو گناہ کو تم جو ہے چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھو۔ وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرٍ مِّنْ عَمَلِهِ، اور اپنے عمل میں امید سے زیادہ جزا کے طلبگار ہو، اپنے تھوڑے سے عمل کو بہت زیادہ سمجھو، ارے ہم نے تو عید کے دن نماز پڑھ لی بس کافی ہے، جمعے کے دن نماز پڑھ لی بس کافی ہے، روز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے میرے عزیز، یہ حقیقت ہے، اسے سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ وَإِنِ اسْتَغْنَىٰ بَطِرَا وَفُتِنَا، اور جب اللہ انہیں مالدار بنا دیتا ہے تو یہ اپنی بہادری دکھاتے ہیں کمزوروں پر، اور فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں۔ تم ایسے مت ہو جانا، مولا کہہ رہا ہے ایسے مت ہو جانا کہ مال اگر مل جائے تو مظلوموں پہ اپنی بہادری دکھاؤ کہ ہم بہادر ہیں، ہمارا پاور ہے، ہمارا یہ ہے، اور فتنہ و فساد معاشرے میں پیدا کرو، فتنہ پھیلاؤ معاشرے میں، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں الٹی سیدھی چیزیں۔ وَإِنْ اِفْتَقَرَ قَنِطَ وَوَهَنَ، اور جب تنگ دست ہو جاتے ہیں تو مایوس اور سست ہو جاتے ہیں، پھر سارا فتنہ اتنا ختم، خاموش ہو جاتے ہیں، اب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ تو مولا کہہ رہے ہیں ایسے مت ہو جاؤ کہ مال آ جائے تو اپنے بہادری دکھاؤ، فتنہ برپا کرو۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو اس وقت معاشرے میں ضروری ہے، جس کے لیے اتنی لمبی آپ کو زحمت دی ہے، یُقَصِّرُ اِذَا عَمِلَ، اپنے کام میں، اپنے عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلنا نہیں چاہتے ہیں، رزق کے لیے صبح بیدار ہونا نہیں چاہتے ہیں، کوشش کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہجرت کرنا رزق کے طلب میں نہیں چاہتے ہیں، دکان پہ بیٹھنا نہیں چاہتے، محنت کرنا، کل ملا کے محنت کرنا نہیں چاہتے۔ وَيُبَالِغُ اِذَا سَأَلَ، اور سوال میں مبالغہ کرتے ہیں دوسروں کے، یہاں بھی ہاتھ پھیلا دیا، وہاں بھی ہاتھ پھیلا دیا، یہاں بھی ہاتھ پھیلا دیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی، 10 لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مولا کہہ رہا ہے ایسے مت ہو جاؤ کہ 10 لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤ، بلکہ کام کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ مولا نے محنت کے لیے کہا ہے، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان عرضت لہو شہوۃ، اس لیے کہ ان کی خواہشات نفسانی ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ وَأَسْلَفَ الْمَعْصِیَہ، اور اس کے بعد یہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ وَصَوَّفَ التَّوْبَہ، توبہ کو یہ افراد بھول جاتے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں چاہتا، نہ امام چاہتے ہیں اور نہ اللہ ایسا چاہتا ہے، پروردگار بھی نہیں چاہتا۔ اصحاب صفہ کے لیے قرآن میں خداوند عالم، اصحاب صفہ کون؟ جنہوں نے ہجرت کی تھی، مکے سے مدینے کی طرف آئے تھے، مال و دولت گھر بار چھوڑ کر رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے مدینے میں آئے تھے۔ رسول اللہ نے ایک جگہ معین کی تھی مسجد میں کہ یہاں پر تم لوگ زندگی گزارو، غریب تھے، لیکن کیسی زندگی گزاری؟ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء، جو انہیں نہیں پہچانتے تھے، نئے لوگ جب مدینے میں داخل ہوتے تھے تو انہیں ان کی حالت کو، ان کی صورت کو دیکھ کر، ان کے حلیوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے یہ لوگ فقیر نہیں بلکہ مالدار ہیں۔ اللہ تعریف کر رہا ہے ایسے فقیروں کی، ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ جاہل جب دیکھتے ہیں، یعنی جو ناشنا، جاہل یعنی جو ناشنا ہے، جو نہیں جانتے ہیں ان کو، وہ جب ان لوگوں کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ اغنیاء ہیں، مالدار ہیں۔ منت تعفف، یہ کیوں؟ اپنی عفت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے۔ یہ مذمت کی ہے اللہ نے، مذمت کیا ہے ائمہ علیہ السلام نے، یہ رواج پیدا ہو گیا، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر لو، انسان خود کفا ہو، اپنے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے،
ایک روٹی کھائیے، اپنی کھائیے، سکون کی کھائیے، دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ ائمہ علیہ السلام سے توسل کرو، وہ عطا کریں گے تو لیں گے بھی نہیں، تانا بھی نہیں دیں گے، اور اس نے اگر دنیا والے نے عطا کیا ہے تو کبھی چار لوگوں میں تمہیں ذلیل بھی کر سکتا ہے، تمہیں رسوا بھی کر سکتا ہے۔ وَتَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، یہ اپنی پیشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ جو ہے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ لا يسألون الناس إلحافا، یہ کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ ایک گروہ آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ جنت کی ضمانت، بس آخری بات، جنت کی ضمانت لے لیجئے، جنت کی ضمانت۔ کہا ٹھیک ہے، میں جنت کی تم لوگوں کی ضمانت لے لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک خواہش ہے۔ یہ حکمت تمام نہیں ہوئی، کسی اور دن پوری تفصیل سے بیان کروں گا۔ میری ایک خواہش ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت لے لوں گا، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ خواہش کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا افعل لکم ذالک، میں تمہارے لیے یہ انجام دے دوں گا، تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا۔ لا تسأل الناس شیئا، لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی کسی انسان سے کسی چیز کا سوال مت کرو۔ یعنی کتنی مذمت کی ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، قرآن نے بھی مذمت کی ہے، ائمہ علیہ السلام نے بھی مذمت کی۔ اسی لیے یہ جو فطرہ واجب ہے، یہ جو زکوٰۃ واجب ہے، یہ خمس واجب ہے، اس کا قانون کیا ہے؟ نکالنے کے بعد آپ فون کر کے بلائیے نہیں، اللہ نے کہا پہنچائیے مستحق تک، خود جائیے پہنچائیے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں واقعی نہیں مستحق ہے، تو اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود ادا کریے۔ اسی لیے کہا ہے اگر ضرورت مند ہے تو آپ جائیے دیجیے، آپ انتظار نہ کریے وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی کسی کے سامنے آپ جا کر ہاتھ پھیلائیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر انسان کو عاقبت بخیر کرنی ہے، اچھی عاقبت کرنی ہے، تو اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اس دنیا کی رعنائیوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ جو ائمہ علیہ السلام نے، جو معصومین نے کہا ہے، اگر عمل کے لیے کہا ہے تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آخرت بغیر عمل کے نہیں ہے۔ بس میرے عزیزوں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں آخری دن ہے آپ کی حیات کا، آخری دن ہے، لیکن کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شہزادی نے جو ہے اس کمزوری کی بنا پر نماز کو بیٹھ کے پڑھا ہے۔ نماز کا بیٹھ کے پڑھنا یہ معصوم کے لیے سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم کیسے چاہنے والے ہیں، ہم کیسے ماننے والے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ یعنی ہم انکار کرتے ہیں، وہ گویا کہ ہم ان کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ہم انکار کریں شہزادی زینب کی سیرت، کسی بھی مقام میں شہزادی نے نماز کو نہیں چھوڑا، حتیٰ نماز شب کو بھی ترک نہیں کیا، ہم کیسے ماننے والے ہیں، ہم کیسے چاہنے والے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام ہم سے عمل چاہتے ہیں اور ہم عمل پہ تیار نہیں ہیں، الٹی سیدھی توجیہات پیش کرتے ہیں، الٹے سیدھے اشعار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں منبروں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ائمہ کی سیرت کیا ہے؟ یہ خطبہ نہج البلاغہ کا ہے، یہ حکمت 150 حکمت آپ کو دیکھ لیں، جس کو بھی دیکھنا ہے دیکھ لیں جا کے۔ کیا ضرورت تھی مولا کو اتنی تاکید کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے کربلا میں نماز کو قائم کرنے کی، اگر عمل کی ضرورت نہ ہو؟ نہیں، عمل کی ضرورت ہے اگر آخرت چاہیے۔ ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، اب اس ذمہ داری میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، چونکہ ہم نے ذمہ داری نبھائی ہے، تو اہل بیت شفاعت کریں گے، ایسے شفاعت کریں گے، نہیں کہ بلا وجہ نمازیں چھوڑیں اور اس کے بعد چاہیں کہ اہل بیت شفاعت کریں گے۔ نہیں، عمل کرتے رہیں ہم، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے لقمے میں کوئی شبہے کا لقمہ چلا گیا ہو، جس کی وجہ سے قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہو، تو ایسے عمل کی جو ہے شفاعت کریں گے، نہ کہ جان بوجھ کے ہم نے نمازیں چھوڑ دی، جان بوجھ کے روزے چھوڑ دیے، جان بوجھ کے والدین کا احترام چھوڑ دیا اور اس کے بعد امید رکھیں کہ معصوم شفاعت کریں گے۔ کبھی ایسا نہیں، غلط فہمی ہے، آپ غلط فہمی کے شکار ہیں اگر کوئی اس طریقے کی باتیں سوچ رہا ہے۔ بس میرے عزیزو، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، غسل و کفن
دے دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا مولانا تحقیق، آپ کی زوجہ کا بھی جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، لیکن آپ کی زوجہ نے وصیت نہیں کی ہوگی کہ مومنین کو آنے مت دینا، مسلمین کو آنے مت دینا، لیکن ہائے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں، اتنی سختیاں دی گئی کہ شہزادی نے وصیت کر دی، دیکھو میرے جنازے میں فلاں 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 کو شریک مت ہونے دینا۔ آزادارو، امام جنازے کو تیار کر کے لے کر نکلتے ہیں، ابھی تھوڑی دور پہنچے تھے کہ علی کی بیٹی زینب اپنے گھر سے ایک قدم باہر نکالتی ہے، مولا کائنات کی نگاہ پڑتی ہے، جنازے کو حسنین کے حوالے کیا، اے بیٹا تم لے کر چلو۔ مولا کائنات آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں زینب کیا ہوا، تم اپنے گھر سے کیوں نکل آئی ہو؟ بس ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے بابا، میری ماں کے جنازے میں میرے بھائی جا رہے ہیں، اے بابا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ مولا نے کہا بیٹی میں تمہاری ماں کی قبر پہ تمہیں لے جاؤں گا، لیکن ابھی رک جاؤ۔ مولا جاتے ہیں، شہزادی کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد آتے ہیں، شہزادی زینب انتظار کرتی ہے کہ اب میرا بابا میری ماں کی قبر پہ لے جائے گا، اے بابا مجھے ماں کی قبر پر لے چلیے۔ نہیں بیٹا، دن نکل آیا ہے، رات کی تاریکی آنے دو، اے بیٹی میں تمہیں رات کی تاریکی میں لے کے چلوں گا۔ ہاں رات آئی، زینب کھڑی ہوئی، اے بابا مجھے ماں کی قبر پر لے چلیے۔ ہاں بیٹی چلو، حسنین ساتھ میں ہے، مولا کائنات ساتھ میں ہے، شہزادی زینب ساتھ میں ہے۔ جیسے ہی حسنین ماں کی قبر پہ پہنچے، حسنین نے ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا، ہاں زینب بھی گرانا چاہتے، بس ایک مرتبہ مولا کائنات روک دیتے، اے بابا کیوں روک دیا، اے بیٹا ذرا رکو۔ مولا جاتے ہیں، قبر کے چراغ کو بجھاتے ہیں، اے بیٹا بجھاؤ، میں سوال کروں گا مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب نہیں میرا مولا جواب دے، میں نے ایسا اس لیے کیا، مجھے ڈر ہے کہیں اس بیابان سے کوئی نامحرم نہ گزر رہا ہو جو میری بیٹی زینب کو دیکھ لے، میں کہوں گا اے مولا آج آپ کو زینب کا اتنا خیال، کل یہی زینب ہوگی، کوب و شام کا بازار ہوگا، دربار ہوگا، بے مقنع چادر اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم سیعلم الذین ظلموا